10 محرم کے روزہ رکھنے پر 1000 شہید کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف اور 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسروں کو بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ میسیج واٹس ایپ پر بہت گردش کر رہا ہے اور اس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے بس اتنی بات ثابت ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے یعنی بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کے روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ روزہ رکھیں یعنی یوم عاشورہ کا روزہ، تو اس کے ساتھ 9ویں محرم کا یا پھر 11ویں محرم کا روزے کو ملا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور فقہاء کرام نے مشابہت یہود کی وجہ سے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کراہت تنزیہی کے ساتھ آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی 3 شکلیں بتائی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ تینوں دن روزے رکھے جائیں، یعنی 9ویں محرم کا، 10ویں محرم کا اور 11ویں محرم کا بھی، اور اس کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اور دوسری شکل یہ بتائی ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا یا پھر 11ویں محرم کا روزہ رکھ لے، اور اس کو تھوڑا کم درجہ بتایا ہے، اور سب سے کم درجہ یہ بتایا ہے کہ صرف 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔